السلام علیکم، دس از عمران آفتاب۔ ناظرین، 1 اپریل 2024 کو ایران نے اسرائیل پر 300 کے قریب ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کر دیا اور اس نے پوری دنیا بشمول امریکہ کو حیرانی میں ڈال دیا۔ Tonight, Iran launched an unprecedented attack on Israel. Israel knew this attack was coming and closed its airspace today. U.S. forces have shot down some Iran-launched attack drones flying towards Israel, according to a U.S. defense official. ناظرین، آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے موجودہ حالات کب اور کیوں اس نہج پہ پہنچے، جبکہ ماضی میں تو ان کے بہت اچھے حالات رہے ہیں، بہت اچھے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ اور دوسرا، ایران کے اس حملے کے بعد آیا اسرائیل حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اگر جائے گا تو اس کے کانسیکوینسز اسرائیل پہ اور مشرق وسطیٰ پہ کیا ہوں گے، اور ریسٹ آف دی ورلڈ پہ کیا اثرات آئیں گے، جبکہ فلسطین کی موجودہ صورتحال تو جو کی تو ہی ہے۔ 1948 شاہ ایران کا دور، رضا شاہ پہلوی کا دور۔ اس دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ایران دوسری طاقت تھی جنہوں نے ان کو تسلیم کیا۔ اس سے پہلے ترکی تسلیم کر چکا تھا ان کو۔ اس دور میں ان دونوں ممالک کے ریلیشن شپ بہت فرینڈلی تھے۔ بہت سی یہودیوں کو ایران کے اندر آباد کیا گیا، بہت سارے کالونیز ڈیولپ کی گئیں جو آج بھی موجود ہیں، اور ان ریٹرن اسرائیل کا ان کے ساتھ دوستی کا یہ معیار تھا یا یہ اسٹینڈرڈ تھا یا یہ تعلقات کا لیول تھا کہ اسرائیل میں استعمال ہونے والا آئل 40% ایران سے امپورٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے اگینسٹ ایران کو ویپنز، ٹیکنالوجی اور کچھ فوڈ پروڈکٹس کی سپلائی دی جاتی تھی۔ مگر ان کے اس تعلقات کو بہت جلد ڈکلائن کی طرف جاتے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہسٹری چیز کی گواہ ہے کہ وہ جو تعلقات جو بہت محبت بھرے ہوا کرتے تھے، دشمن بن کے ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لیے ٹھان لی انہوں نے۔ یہ دور ہے 1979 کا، جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور امام آیت اللہ خمینی یہاں پہ آ کے حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی حکومت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اسرائیل نے ایران کو اتنے اچھے تعلقات جو ماضی میں تھے ہونے کے باوجود ایران کو ایز اے نیو اسلامک اسٹیٹ تسلیم نہیں کیا، اور ان ریٹرن آیت اللہ روح اللہ خامنئی نے فلسطین کے اندر نسل کشی کا ذمہ دار اور اللیگل آکوپیشن کا ذمہ دار بھی اسرائیل کو قرار دیا۔ 1980 میں PIJ پیلسٹائن اسلامک جہاد نامی آرگنائزیشن معرض وجود میں لائی جاتی ہے، اور اس کی پوری سپورٹ ایران کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس آرگنائزیشن نے اسرائیل کے خلاف اپنی تمام ممکنہ جہادی تنظیموں کو آرگنائز کیا اور ایک جہاد کا اور مزاحمتی تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان کے شہر بیروت میں ایک حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے درجنوں پیلسٹائن شہید کر دیے گئے، جس کے بعد اسلامک ایرانک ریولوشنری گارڈ کی سپورٹ سے ایک آرگنائزیشن وجود میں لائی جاتی ہے جس کا نام حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ نے اپنے آپ کو جنوبی لبنان کے علاقوں میں آرگنائز کرنا شروع کیا، اور یہ ایک مزاحمتی تحریک بنتی گئی، اور اس کی اسٹرینتھ، اس کی پوری سپورٹ، اس کا بیک اپ سارا ایران کی طرف سے دیا جاتا تھا، اور آج بھی دیا جا رہا ہے۔ 1995 اس سال ایران نے شہاب 3 کا ٹیسٹ کیا، اور یہ ایک کامیاب ٹیسٹ تھا۔ شہاب 3 میں یہ ایبلٹی تھی کہ وہ ایران سے اسرائیل تک ڈائریکٹ اٹیک کر سکتا تھا، لہٰذا اس ٹیسٹ کے بعد اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن میں خوب واویلا مچایا، کیونکہ اسرائیل کے لیے ایران کے پاس اس کیپیبلٹی کا ہونا مستقبل کے لیے اور موجودہ حالات کے لیے خطرے کا سامان تھا۔ 2005 میں ایران کے صدر محمود احمدی نژاد، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل کو ہم دنیا کے نقشے سے ہٹا دیں گے، اور دوسری طرف ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کو ایک کینسرس ٹیومر کے نام سے مخاطب کیا۔ 2020 میں ایران نے اسرائیل پہ الزام لگایا کہ اس نے ایران کے نیوکلیئر ایکسپرٹ محسن فخری زادی کے قتل کا حصہ بنا ہے، اور اس کے قتل کا الزام اسرائیل پہ لگا دیا گیا۔ لہٰذا یہ تمام تنازعات سے بھری تاریخ تو چلتی رہی، مگر ناظرین، وہ دن آیا، اور وہ دن تھا 1 اپریل 2024 کا۔ یہ وہ دن تھا جو اس موجودہ تنازع کا باعث بنا اور موجودہ حالات کو خراب کرنے کے لیے اس کا ایک کنٹریبیوشن تھا۔ اس دن
1 اپریل 2024 کو اسرائیل نے ایران کی ایمبیسی جو کہ شام میں ہے اس پہ اٹیک کر دیا، اور اس اٹیک میں 2 ایرانی جنرل سمیت 10 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ تو ناظرین، اسرائیل کے اس قدم کے بعد ایران نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور ایک سوورن انڈیپینڈنٹ نیشن اسی طرح ہی کیا کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی ان کے اللیگل کو جارحیت ان کے اوپر کرے تو ان کا فرض اور حق ہے کہ اسی طرح اس کا جواب دیں جیسے ان پہ جارحیت کی گئی ہوتی ہے۔ مگر ایران نے بہت کیلکولیٹڈ موو کی۔ 72 آورس بیفور اس نے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اور باقی ریسٹ آف دی ورلڈ کو انفارم کر دیا کہ وہ ودن 24 آورس اور ودن 72 آورس حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کا ویل انفارم رکھنے کا ایک یہ بھی وجہ تھی تاکہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو انفارم ارلیئر کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی ایئر سپیس جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ اگر میزائل آ جا رہے ہوں تو ایئر سپیس میں کوئی بھی پلین پیسنجر پلین اگر ہے اور وہ ہٹ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تاکہ وہ اپنی ایئر سپیس کو سیو کر لیں۔ اس تمام صورتحال میں ایران نے ایک نہایت ہی ذمہ دارانہ نیشن کا ثبوت دیا اور ایک مضبوط قوم ہونے کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے کہ ایران حملہ کرتا، تمام دنیا اس چیز پہ اس کو ایک ڈاؤٹ کے طور پہ لے رہی تھی اور گمان کر رہی تھی کہ شاید ایران کی ایک وربل ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، پریکٹیکلی ایران شاید ایسا نہ کرے، مگر اٹ از سیڈ کہ ایران چینج دا رول آف دا گیم، اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا پلان کیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ایران کا ایک حملہ لمیٹڈ قرار دیا گیا کیونکہ اس میں ایران نے وہ میزلز اور وہ ڈرونز یوز کیے، اور تقریباً 300 کے قریب میزلز اور ڈرون یوز کیے، اور وہ میزلز اور ڈرون تھے جو کہ ان کی لو کوالٹی کے تھے، کیونکہ ان کا مقصد نقصان پہنچانا تو تھا نہیں، ان کا مقصد اسرائیل کو کے عوام کو قتل و غارت تو تھا نہیں، ان کا مقصد صرف اس چیز کو ریئلائز کروانا تھا کہ ہم پہ اگر حملہ کیا جائے گا تو ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور بجائے پراکسیز وار کے حزب اللہ کے تھرو اور ریسٹ آف دی ایریا نیبرنگ کنٹریز کے تھرو جنگ کی جاتی یا اسرائیل پہ حملہ کروایا جاتا تو شاید اس کا امپیکٹ اتنا نہ ہوتا، مگر جب ایران نے ٹھان لیا کہ وہ اسرائیل پہ ڈائریکٹ حملہ کرے گا تو وہ اس کا ایک اور امپیکٹ تھا، اور اس کا امپیکٹ بہت پازیٹیو تھا ریسٹ آف دی ورلڈ کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی۔ تو ناظرین، اسرائیل اگر ان تمام صورتحال کو نبڑنے کے لیے پہلے ہی سے ویل اویئر تھا، کیونکہ اور یہی ایران کا مقصد تھا کہ وہ پہلے سے اگر ایران کا مقصد ان کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ رائٹلی ٹائملی اویئر نہ رکھتے ان کو اور ان پہ حملہ کر گزرتے، مگر ان کا مقصد نقصان پہنچانا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور باقی ویسے ایران نے جو میزلز کو یوز کیا وہ ایک لو کوالٹی کے تھے، اتنی ہائی سپیڈ نہیں تھے، ادروائز ایران کے پاس تو بہت ہائی کوالٹی اور بہت جدید قسم کی ٹیکنالوجی سے لیس جو میزلز بھی موجود ہیں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز 2، اس کے بعد فتح 313 اور ادر جو ہائپرسونک میزلز بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اور آن دی ادر سائڈ اگر دیکھیں تو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ مشتمل ہے آئرن ڈوم پہ، ڈیوڈ سلنگ ہے، اور اس کے علاوہ ایرو 2۔ یہ آئرن ڈوم جو ہے یہ لو درجے کے میزلز کو مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو اٹیک کرنے کے لیے، اٹیک سے روکنے کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ سو ان آل دیٹ سسٹم اسرائیل نے وہ تمام اپنے سسٹم کو یوٹیلائز کیا، اور اکیلے یوٹیلائز نہیں کیا بلکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کی مدد سے انٹرسیپٹ کیا ان میزائلز کو، ان ڈرونز کو جو کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پہ پھینکے گئے۔ تو اس تمام ایکٹیویٹی کے اندر اسرائیل کا $1.5 بلین کا خرچہ کیا گیا، جبکہ ایران کا nothing was done over that. They used obsolete sort of missiles. لہٰذا they wanted، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر جتنی اسرائیل کو ٹینشن اور ریسٹ آف دی اس کے الائز کو ٹینشن تھی، وہ اٹ واز جسٹ اے ٹوٹل اسٹریٹجک ڈیفیٹ۔ یہ ایک ٹوٹل اسٹریٹجک ڈیفیٹ اسرائیل کو ہوئی ہے، جبکہ ایران نے جو چاہا وہ کر کے دکھایا، جیسا کہا ویسا کیا۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں وی کین سی وٹ اسرائیل ول ڈو۔ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے؟ اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو اس کے حالات آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے؟ امریکہ ہیز میڈ اٹ کلیئر ٹو اسرائیل کہ وہ اس کے ساتھ تو ہے، مگر ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا، بیکاز امریکہ نوز
کہ اگر امریکہ نے عراق اور افغانستان کے اندر جو سنیریو بنا، اس عراق اور افغانستان کے اندر سنیریو میں امریکہ نے کیا پایا؟ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا. اور اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کے خلاف اگر کسی محاذرائی کا فیصلہ کرتا ہے تو بہت ساری ریزسٹنس ریسٹ آف دی ورلڈ سے اور اس کے الائز سے اور ود ان امریکہ اس کو فیس کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. اس لیے تمام دنیا کے ممالک بشمول سعودی عربیہ، مسلم ممالک اور ریسٹ آف دی ورلڈ اسرائیل کو اس چیز پہ تیار کر رہی ہیں کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، اور وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرے گا تو اسرائیل خود ان کانسیکوینسز کا ذمہ دار ہوگا، اور ورلڈ پہ اس پہ نیگیٹو اثرات بھی آ سکتے ہیں، مڈل ایسٹ پہ اس پہ اثرات بھی آ سکتے ہیں. اور یو اے ای اور سعودی عربیہ تو کم از کم کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ کوئی ایسی جنگ چھڑے اس خطے کے اندر، اسپیشلی کیونکہ ان کے بہت سارے سٹیکس ادھر ہیں، ان کے بہت ساری جو ویسٹڈ انٹرسٹ ادھر ہیں. اور آج کل کے موجودہ دور میں اور اس اکنامک ایرا کے اندر جہاں ایک گلوبل ویلیج ہے اس دنیا کے اندر، اس طرح کی جنگ کے لیے کوئی ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا. سو آئی ہوپ دیٹ اسرائیل کچھ عقل کے ناخن لے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیسائیڈ کرے گا. بہرحال جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا، جو بھی صورتحال ہوگی، وہ آپ تک آئی ول لیٹ یو نو اینی اپڈیٹ وٹ ول ہیپن نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.